قرآن میں جب بندہ اللہ کے نام پڑھتا ہے تو پھر مایوسی ختم ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے اللہ ہے. ایک ہی امید انسان کے پاس آخری ہے, اور آخر میں کہتا ہے یار کچھ نہیں, میرا رب ہے, میرا رب کرم کرے گا, میرا رب رحمت کرے گا. اسی امید کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور جب ہر امید ختم ہو جاتی ہے, چاہے دنیا ہو, چاہے قبر ہو, چاہے حشر ہو, ہر امید کے آخر میں صرف ایک امید رہتی ہے, اور اس کو خالق رب العزت کہا جاتا ہے. تو انسان اپنے رب کو جب یاد کرتا ہے, قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, مجھے یاد کر کے تو دیکھو. أَذْكُرُكُمْ, میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تم مجھے زمین پر یاد کرو گے, میں تمہارے چرچے آسمانوں پر کر دوں گا. زمین پر تم نے مجھے یاد کرنا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا, اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے, جب اللہ پیار کرتا ہے تو اللہ کا پیار کرتا ہے جب بندے کا تعلق اللہ کی طرف ہوتا ہے, جب بندے کا رجحان نمازوں کی طرف, قرآن کی طرف, تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی طرف. یہ بڑے پیارے مزے ہیں, آپ کبھی لے کر تو دیکھیں, کبھی اٹھیں ذرا فجر کے اندر, کبھی تہجد میں اٹھ کر دیکھیں اور 2 آنسو بہا کر دیکھیں. اتنا مزہ کبھی زندگی میں کسی ایکٹیویٹی میں نہیں آیا ہوگا جتنا اس میں آئے گا. اللہ سے 2 آنسو بہا کر دیکھیں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے, اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, لہٰذا تو بھی اس بندے سے محبت کر. جبریل محبت کرنے لگتے ہیں. دوبارہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں جبریل, اب تم آسمانوں میں سارے فرشتوں میں اعلان کرو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. سارے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ زمین میں ہر چیز کے دل میں ڈال دو کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے, تم بھی اس سے پیار کرو. تو ساری زمین والے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. یہ شان رحمانیت نہیں, اور کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا صرف ذکر کر رہا ہوں, اس کی یاد میں آنسو بہا رہا ہوں, اور حالانکہ اس کو میرے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر چیز سے پاک ہے. میں اگر اس کی عبادت نہ بھی کروں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری دنیا اگر اس کی عبادت کرے, پوری دنیا اس کو نہ مانے, اس کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر اس کو بندہ مانتا ہے, اگر بندہ اس کی عبادت کرتا ہے, اگر اس کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہاتا ہے, تو اس کی محبت تو دیکھو وہ کیا کرتا ہے. آسمانوں میں چرچے کر دیتا ہے, زمینوں میں چرچے کر دیتا ہے, اور ہر جگہ پر تمہارے چرچے کر دیتا ہے. اور اسی طرح جو ذکر کی مجالس ہیں, اللہ کو یاد کرنے کی مجالس ہیں, جیسے جمعہ المبارک ایک خوبصورت مجلس ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک مجلس لگتی ہے جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے آ جاتے ہیں اور ان کے پر اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. جب اس مجلس کے اختتام پر وہ خالق کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو, حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو, وہ کہتے ہیں اللہ تیرے ذکر کی مجلس تیرے بندے سجائے ہوئے تھے, اس میں بیٹھ کر آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھے رحمان بھی کہہ رہے تھے, تجھے رحیم بھی کہہ رہے تھے, تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے, تجھ سے بخشش طلب کر رہے تھے. اللہ کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کو بخش دیا. یہ زمین پر انسان رب کو یاد کرتا ہے تو رب کی نوازشات کو دیکھو. صدقات پر آ جائیں تو انسان زمین پر صدقہ کرتا ہے, اور صدقہ اپنا نہیں کرتا, اسی کا دیا ہوا صدقہ کرتا ہے. میں اپنی طرف سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری جیب میں اگر 10 روپے ہیں تو وہ اللہ کی عطا ہے, میرا اپنا کچھ نہیں ہے. صدقہ میں کر رہا ہوں, دگنا ثواب اللہ دے رہا ہے. دنیا میں 10 اور آخرت میں 70. یہ خالق رب العزت کی رحمانیت نہیں تو اور کیا ہے. تو جب اتنی رحمانیت اللہ رب العزت کی کہ میں ہلکا سا زمین پر اس کو رحمان اور رحیم کہتا ہوں, اور عرش پر وہ میرے چرچے کر دیتا ہے, اور کہتا ہے کہ اگر میرا شکر ادا کرتے رہو گے نا تو اور زیادہ دوں گا, شکر کرتے رہو گے تو اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے کفر کرنا شروع کر دیا, انکار کرنا شروع کر دیا, ناشکری شروع کر دی, پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. مایوسی کی سب سے ایک مین وجہ ناشکری بھی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکری کرنا اور یہی سوچنا کہ کچھ بھی نہیں ہے, مایوسی انسان کو ایک ناشکری اس کی وجہ ہے. اور ہم غور کر کے تو دیکھیں کہ میرے اندر, میرے گھر میں, میری ذات میں ناشکری ہے یا شکر گزاری ہے. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو اور زیادہ تمہیں نعمتیں بھی ملیں گی, اور زیادہ بخششیں بھی ملیں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, لیکن اگر ناشکری کرو گے تو پھر مایوسی ہی تمہارا ہوتا ہے. پھر میری ذات کے حوالے سے کوئی امید نہ رکھیں. لیکن جب اسی سے انسان کو امید ہے, اسی سے انسان کو ہوپ ہے, اور اس
ذات ہے، اسی سے اس کی بقا ہے، تو پھر ہر چیز خالق رب العزت کی ہی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا بھی میری ذمہ